یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ پہلے پیش ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک میں پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کو اگلے 5 برسوں تک بڑھانے کا وزیر اعظم نریندر مودی کا اعلان۔ کہا غریب لوگوں کی فلاح و بہبود مرکزی سرکار کے اولین ترجیحات میں شامل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھوبنیشور اڈیشہ میں ورلڈ سکل سینٹر کا کیا دورہ۔ یوٹی انتظامیہ کی طرف سے اختراعیت اور ہنرمندی کو تقویت بخشنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کو کیا اجاگر۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے پلوامہ میں جاری متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کی عمل آوری کا ایک میٹنگ کے دوران لیا جائزہ۔ پروجیکٹوں کی مؤثر اور بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کی دی ہدایت۔ اور نیپال میں کل آئے شدید زلزلے کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 140۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی نیپال کو دکھ کی اس گھڑی میں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کو اگلے 5 برسوں کے لیے توسیع دی جائے گی۔ درگ چھتیس گڑھ میں آج ایک چناو ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت ملک بھر کے 80 کروڑ غریب لوگوں میں ہر ماہ 5 کلو گرام مفت راشن فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ اسکیم اس سال دسمبر میں ختم ہو رہی تھی اور وزیر اعظم نے اسے اگلے 5 برسوں تک بڑھانے کا آج اعلان کیا۔ نریندر مودی نے کہا کہ مرکز میں بی جے پی سرکار غریبوں کی بہبودی کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ملک میں سب سے بڑی ذات غریب ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر الزام لگایا کہ وہ غریبوں میں ذات پات کا عنصر پھیلا کر ان کی یکجہتی کو توڑنے پر تلی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست میں کانگریس حکومت نے پچھلے 5 برسوں کے دوران کروڑوں روپے کے گھوٹالے کیے ہیں اور وہاں کے لوگ رشوت خوری سے تنگ آ چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی مدھیہ پردیش میں رتلام سے چناو مہم کا آغاز کریں گے۔ وزیر داخلہ اور سینئر بی جے پی لیڈر بھی مدھیہ پردیش کے مختلف ضلعوں میں کئی عوامی اجتماعات سے خطاب کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کانگریس نے بھی ایک بڑی عوامی رابطہ کاری مہم شروع کی ہے، جس کے تحت کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے اور کمل ناتھ بھی چناو ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھوبنیشور اڈیشہ میں وہاں کی حکومت کی طرف سے قائم کیے گئے جدید طرز کے اسکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ورلڈ سکل سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ یہ سینٹر اڈیشہ کے نوجوانوں کے ہنروں کو ایک نئی سمت دینے اور انہیں مستقبل کے چیلنجوں کے لیے تیار کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ادارے کے کام کاج اور تربیتی پروگراموں کو ملک کے دیگر حصوں میں بھی چلانے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوان تربیت کاروں کے انجینئرنگ و غیر انجینئرنگ ہنروں میں اضافہ کیا جا سکے۔ منوج سنہا نے کہا کہ بڑھتی صنعت کاری اور ٹیکنالوجی کے بڑھتے رجحان کے چلتے نوجوانوں کو اعلیٰ معیار کے ہنروں سے لیس کرانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے لیے بھی مختلف شعبوں میں روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کر سکیں۔ اس دوران ایل جی نے وہاں جموں کشمیر کی صنعت کے منظرنامے اور یوٹی انتظامیہ کی طرف سے اختراعیت اور ہنرمندی کو تقویت بخشنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کو اجاگر کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اڈیشہ کے سٹارٹ اپ اہلکاروں کے ساتھ بھی بات چیت کی اور وہاں کے سٹارٹ اپ انوویشن نظام کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ ایل جی کے ہمراہ ان کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ کمار بھنڈاری اور جموں کشمیر میں اسکل ڈیولپمنٹ محکمے کے کمشنر سیکرٹری سوربھ بھگت بھی تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے ماہانہ ریڈیو پروگرام عوام کی آواز کا اگلا شمارہ 19 نومبر کو صبح 11 بجے آکاشوانی اور دوردرشن سے نشر کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس پروگرام کے لیے عوام کی آراء اور تجاویز طلب کی ہیں۔ خواہش مند افراد اپنے تاثرات واٹس ایپ نمبر 8493085049 یا ویب سائٹ www.awamkiawaz.jk.gov.in پر درج کرا سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سنیے کہ خواہش مند افراد اپنے تاثرات واٹس ایپ نمبر 8493085049 یا ویب سائٹ www.awamkiawaz.jk.gov.in پر درج کرا سکتے ہیں۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے پلوامہ ضلع میں جاری مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں اور فلیگ شپ اقدامات کی عمل آوری کا ایک میٹنگ کے دوران جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری، ڈی سی پلوامہ اور ڈاکٹر بشارت قیوم کے علاوہ مختلف محکموں کے سربراہوں اور افسران نے شرکت کی۔
اس سے پہلے چیف سیکرٹری نے ضلع میں 30 کروڑ 28 لاکھ روپے کی لاگت والے کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے کوڑا کرکٹ جمع کرنے والی کئی گاڑیوں کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انہوں نے ضلع کو کھلے میں رفع حاجت سے پاک کرنے کے لیے انتظامیہ کی ستائش کی۔ انہوں نے وہاں لگائے گئے اسٹالوں کا بھی معائنہ کیا اور مختلف سرکاری اسکیموں کے مستفیدین کی عزت افزائی کی۔ میٹنگ کے دوران باغبانی، NRHM، مال، زراعت، تعلیم، صحت، سماجی بہبود، بجلی، پانی اور تعمیرات عامہ محکموں کے کام کاج کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے ضلع میں مرکزی معاونت والی اسکیموں کی مؤثر عمل آوری پر بھی زور دیا۔ چیف سیکرٹری نے لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لانے اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نیپال میں کل رات دیر گئے آئے زلزلے کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 140 ہو گئی ہے، جبکہ 155 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ واضح رہے کہ کل نصف شب کو نیپال میں شدید زلزلہ آیا، جس کی شدت ریکٹر پیمانے پر 6.4 درج کی گئی۔ نیپالی ٹیلی ویژن کے مطابق ملک کے ججر کوٹ اور رقم ضلع زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ زلزلے کی وجہ سے سینکڑوں تعداد میں مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ نیشنل ارتھکویک مانیٹرنگ اینڈ ریسرچ سینٹر کے مطابق کل کے زلزلے کے بعد 159 چھوٹے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے۔ نیپال کے وزیر اعظم پشپ کمل دہل نے ایک میڈیکل ٹیم کے ہمراہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کارروائی تیز کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال میں زلزلے کی وجہ سے ہوئے قیمتی جانوں کے زیاں پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ آج صبح ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت دکھ کی اس گھڑی میں نیپال کے عوام کے ساتھ ہے اور بھارت نیپال کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ نریندر مودی نے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس RR سوین نے آج بارامولہ ضلع میں وائلو کرالپورہ جا کر وہاں حال ہی میں ایک دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے شہید ہیڈ کانسٹیبل غلام محمد ڈار کے لواحقین کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ ان کے ہمراہ ADGP کشمیر وجے کمار، DIG جنوبی کشمیر وویک گپتا اور SSP بارامولہ امود اشوک ناگپورے بھی تھے۔ انہوں نے سوگوار کنبے کو پولیس محکمے کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ اس موقع پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے DGP نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے مجرموں کو ہر صورت میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پار سے یہاں دہشت گردی کو بڑھاوا دینے اور امن میں رخنہ ڈالنے کے لیے رقومات بھیجی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امن دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بعد میں DGP نے پولیس اسٹیشن پٹن کا دورہ کر کے اس کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں آج صبح مسلح ملیٹنٹوں نے پاکستانی فضائیہ کے ایک تربیتی اڈے پر حملہ کیا اور وہاں موجود 3 ہوائی جہازوں کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی فوج نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ یہ حملہ میاں والی تربیتی اڈے پر کیا گیا اور مسلح فوجیوں نے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ کارروائی کے دوران 3 حملہ آور ہلاک کر دیے گئے اور 3 دیگر کو گھیر لیا گیا۔ اس حملے سے پہلے کل بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں میں دہشت گردوں کے حملوں میں کم سے کم 15 فوجی مارے گئے تھے۔ JKRLM اور کودم باشری NRO نے جموں کشمیر میں مائکرو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ پروگرام کو فروغ دینے کے لیے ایک شراکت داری معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد دیہی علاقوں کے لوگوں کو اقتصادی طور با اختیار بنانا اور ان کے لیے روزگار کے دیر پا مواقع پیدا کرنا ہے۔ جموں کشمیر کی طرف سے دیہی ترقی پنچایتی راج کے کمشنر سیکرٹری مندیپ کور نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ کودم باشری NRO یہاں کے سیلف ہیلپ گروپوں اور ان کے افراد خانہ کو غیر زرعی سیکٹر میں معاونت اور راحت رسانی کرے گا تاکہ وہ اپنی تجارت قائم کر سکیں۔ ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی نے آج کلگام میں دشا میٹنگ کے دوران ضلع میں عملائی جا رہی مختلف مرکزی معاونت والی اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے میعاد بند مدت کے اندر بہتر اہداف حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مختلف سیکٹروں میں معیاری سہولیات بہام کرائی جانی چاہیے۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ دور دراز علاقوں میں کیمپوں کا انعقاد کر کے لوگوں کے مسائل کا ازالہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسکیموں کے تعلق سے ان کا فیڈ بیک حاصل کریں۔
ایگزیکٹو آفیسر JNK حج کمیٹی اطلاع دیتے ہیں کہ 2024 کے حج عازمین کے لیے حج ہاؤس بیمینا سری نگر میں ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر کی طرف سے 14 نومبر کو پاسپورٹ بیداری پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ خواہش مند حج عازمین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ حج پاسپورٹ درخواست کے حوالے سے طور طریقے اور دستاویزات سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام میں شرکت کریں۔ نیشنل اسکول آف ڈرامہ رپورٹری کمپنی سری نگر میں جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے 6 نومبر سے 10 نومبر تک سری نگر تھیٹر فیسٹیول 2023 کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس سے پہلے NSD نے اڑیسہ اور دلی میں مختلف مقامات پر سمر تھیٹر فیسٹیول 2023 کا انعقاد کیا تھا۔ سری نگر میں آج رپورٹری کمپنی NSD کے سربراہ راجیش سنگھ نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے دن پدم شری پروفیسر رام گوپال بجاج کا ہدایت کردہ پلے لیلا مجنون پیش کیا جائے گا۔ ٹائیگر ہال سری نگر میں ہر روز یہ پلے 3 بجے شروع ہوا کریں گے اور لوگ اسے بلا کسی معاوضے کے دیکھ سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں 30 اکتوبر سے 5 نومبر تک ویجیلنس اویئرنیس ویک 2023 منایا جا رہا ہے۔ اس ہفتے کا موضوع ہے سے نو ٹو کرپشن کمٹ ٹو دی نیشن۔ اس ہفتے کی سرگرمیوں کے تحت آج بھی UT کے مختلف علاقوں میں بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جس دوران مختلف محکموں کے عملے نے رشوت خوری سے پاک سماج اور نظام وجود میں لانے سے متعلق عہد لیا۔ مقررین نے سماج کو اس بدعت سے فوری طور نجات دلانے کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو اس بدعت کا قلع کما کرنے میں اپنا کلیدی رول ادا کرنا چاہیے۔ ویجیلنس اویئرنیس ہفتے کے سلسلے میں آج سول سیکریٹریٹ جموں اور سری نگر میں CVOs اور DVOs کی ذمہ داریوں سے متعلق GAD اور اینٹی کرپشن بیورو جموں کشمیر کی طرف سے ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت کمشنر سیکریٹری GAD سنجیو ورما نے کی، جبکہ ڈائریکٹر ACB آنند جین کے علاوہ کئی دیگر افراد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 4.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔